فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم والآل والصحب ثم التابعين لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ہم یہاں جمع ہیں، اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی اشاعت اور ترویج ہے. اور آج کا یہ پروگرام ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے مل کر اس کا انعقاد کیا ہے، اور حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مشن کی تکمیل کے لیے آج انہوں نے بھی اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم حضور قبلہ امیر المجاہدین قدس سر العزیز کے اس مشن کی تکمیل کے لیے دن رات محنت اور کوشش کریں گے. ہمارے ذمہ داران حضور قبلہ امیر محترم شاہ صاحب اور شورا کے اراکین کراچی کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، اور یہ محنت رائگانی جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ محنت رنگ لائے گی ایک نہ ایک دن. کل جو پروگرام ہوا یہ ساری دنیا نے دیکھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام پروگراموں کے پیچھے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پاکستان کے صدر و سیادہ اور مرکزی امیر محترم تشریف فرما ہے، تحریک لبیک پاکستان کے نائب اعلیٰ اور دیگر بہت سارے علماء کرام موجود ہیں. خواتین و حضرات، جو تو کائنات میں اللہ رب العزت نے انسانیت کی بقا کے لیے ازل سے خاتون کو ایک اہم مقام دے رکھا ہے، اور دین اسلام نے بھی اس مقام میں کمی نہیں کی، بلکہ اس رتبے کو اور بلکہ چار چاند لگا دیے. اور تحریک اسلام کی ابتدا سے خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے جو دین کی خدمت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ اپنی مثال آپ ہے. وہ بھی ایک خاتون کی دولت میں اسلام کی ترویج کے لیے بہت بڑی معاونت کی ہے، اور پھر اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ خواتین کے کردار کے بغیر جب تنے تنہا سید العالمین جنگ احد میں مصروف تھے تو آقا دو جہاں سید العالم صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں. اور یہ ماؤں کا جو تربیت کا سلسلہ ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے. یہ حضرت ام عمارہ جن کا ذکر ہوا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر جنگ یمامہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے پہنچ گئی تھی.
اور انہوں نے کہا تھا، اور حضرت ام عمارہ کے بیٹے نے ہی پہلے اس مسلمہ کذاب کی طرف حملہ کیا تھا، پھر دوسرا حملہ جو تھا وہ حضرت واشی بن حرب نے کیا اور اپنے نیزے سے اس کو انجام پلایا۔ حضرت ام عمارہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا آج میں چاہتی ہوں کہ تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام تمام کر دو۔ خود بھی لڑی، بیٹے بھی قربان کیے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری جنہیں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا، اس نے آپ کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا لیا تھا، لیکن آپ نے انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ جزا فضا کی، بلکہ یہ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہونے والے لڑکے کی مجھے ماں بنایا ہے۔ یہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی الفت میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ اے خاتون تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھ، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے رجال کا جو دل اور تقدیر بدلی ہے نا وہ تیرا قرآن سنتے ہوئے بدلی، حضرت جناب عمر کی۔ تو اپنے آپ کو کمزور نہ سن، وہ تو تلوار اٹھا کے لڑنے کے لیے آئے تھے نا، لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ہمشیرہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو ان کے قرآن کے سوز نے حضرت جناب عمر کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ تو جتنا بڑا تحفہ آپ کے قرآن نے اسلام کو دیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں، تو پھر یہ یاد رکھ لو کہ دین دل تخت پر آنے والا ہے، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جلد تخت پر آنے والا ہے۔ اگر وہ اس پر قابل عمل نہیں، عمل پیرا نہیں، اگر وہ حضور کی سنت پر عمل پیرا نہیں، وہ حضرت سیدہ پاک کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا نہیں، تو پھر یہ یاد رکھ لو کہ اس دھرتی پر، اس ملک میں اور اس زمانے میں جلدی خیر کی توقع نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ خواتین نے اب اس پیغام کو ہر خاتون تک پہنچانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم نے وہ لاکھوں اور اربوں روپے کی جو انڈسٹری یورپ نے ہمارے لیے لگائی ہے وہ ہمارے لیے لگائی نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے لگائی ہے۔ لیکن آپ نے اس انڈسٹری کو ٹھوکر مار کر کہنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتی ہیں مگر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ہمیں غربت قبول ہے، ہمیں افلاس قبول ہے، ہمیں جناب کچھ بھی آ جائے قبول ہے، لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں۔ وہ اس لیے کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کو غزوہ جنگ قادسیہ میں ضرورت پڑ گئی نا، تو آپ اپنے چاروں بیوہ بھی تھیں اور چاروں بیٹوں کو لے کر جنگ قادسیہ میں پہنچی، اور آپ نے ان کو پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں میں نے حلالی دودھ پلایا ہے، تمہارے باپ کے علاوہ میں نے کسی کی شکل نہیں دیکھی، یعنی تم حلالی ہو سندن، لیکن میں تمہیں ایک بات کہتی ہوں، آج جاؤ حضور کے دین پر قربان ہو جاؤ، اور اس وقت اگر میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک سب تم حضور کے نام پر قربان ہو کر نہیں آ جاؤ گے۔ یہ وہ مائیں تھی جن ماؤں کے جذبوں نے قیصر و کسریٰ کے جناب تخت اور سلطنت الٹ کر رکھ دی۔ ان ماؤں نے تو اپنے بچے تیار کر کے بھیجے تھے، اور آج اگر کوئی کہے کہ جناب آپ تو ابھی کل عدم ہوئے اور آج آپ بحال ہو گئے، آج پھر آپ ملک کے کریا گلی گلی میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، کل کراچی میں آپ نے تاریخ رقم کر دی، تو ہم کہیں گے بھائی ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، تربیت امیر المجاہدین نے کی ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے بچے، اپنے شوہر اور اپنے خاوند میدان عمل میں ایسے بھیجے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم جیسے بھی ہو زندگی گزار لیں گے، حضور کے ساتھ ہم اپنی وفاداری کو کسی صورت ختم نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں مشورہ دینے والے بعض احباب کہتے ہیں کہ جی آپ کی خواتین والی سائیڈ نا بہت کمزور ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں، اصل ہماری وہی سائیڈ تو مضبوط ہے، سب سے زیادہ مضبوط تو ہماری وہ سائیڈ ہے، کیونکہ جو نظر بھی نہیں آتی، جو فاحشہ عورتوں کی طرح بے نقاب ہو کر بازاروں میں بھی نہیں آتی، لیکن سارے کام تو ہیں انہی کے، جن کی وجہ سے ہم میدان عمل میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارے مستقبل محفوظ ہیں، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ ہم انہی کی وجہ سے، ہمارے خاموش سپاہی بلکہ ہماری پوری خاموش یونٹس اور بٹالین ہیں وہ خواتین جن کی، ہماری مائیں بہنیں جن کی وجہ
جمال رضوی جلال رضوی خوش آمدید عکس رضوی بادشاہ جانم ای نوجوان شهزاد خادم جانم ای نوجوانم خوش آمدید عکس